آپ نے مسلمانوں کی حفاظت اور اسلام کی خاطر پہلا تیر چلایا۔ آپ ہی نے پہلا دشمن اسلام واصل جہنم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر تھے۔ نسب کے لحاظ سے قریشی زہری ہیں۔ ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف تھیں، جو ابو سفیان بن حرب ابن امیہ کے چچا کی بیٹی تھیں۔ سعد بن وقاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے اور آپ کے مشہور صحابی تھے، اور ان 5 مسلمانوں میں سے ایک ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب دلانے پر مسلمان ہوئے، یعنی حضرت زبیر بن العوام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور 5ویں یعنی حضرت سعد بن وقاص، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شاہ سوار اور مجیب الدعوات تھے۔ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 4 سخت آدمیوں میں سے ایک خیال کیے جاتے ہیں، یعنی حضرت عمر، حضرت زبیر، حضرت علی ابن ابی طالب، اور ایک یہی حضرت سعد بن ابی وقاص، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلے انہوں نے ہی ایک کافر کو قتل کیا جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی کفار مکہ پر تیر چلایا جو مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیے جا رہے تھے۔ تسخیر ایران کی اس مہم کا آغاز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے حملے میں کیا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص نے اسے اپنے دوسرے حملے میں پائے تکمیل تک پہنچایا۔ آپ کی سپاہیانہ زندگی اس وقت شروع ہوئی جب مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور وہاں بھی کفار مکہ نے انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ان کے حملے کا خطرہ مسلمانوں کے لیے وہاں بھی موجود تھا، چنانچہ حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثار مسلمان خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے مدینے میں چکنے رہتے اور تمام رات جاگتے رہتے۔ اکثر اوقات خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں درود و سلام ہو ان پر، بنفس نفیس راتوں کو پہرا دیتے، اور جب خود آرام فرماتے تو کسی دوسرے بہادر کو پاسبانی کے لیے کھڑا کر دیتے۔ کیونکہ مسلمانوں کو کفار مکہ کے ناپاک ارادوں سے بڑا خطرہ تھا، تو ایک رات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار مسلمانوں سے فرمایا کہ آج کی رات کوئی بہادر آدمی پہرا دے، اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ مکمل کرنے بھی نہ پائے تھے کہ حضرت سعد بن وقاص ہتھیار پہن کر تیار ہو گئے۔ یہ گویا حضرت سعد بن وقاص کی سپاہیانہ زندگی کی پہلی رات تھی۔ پھر جب آپ ایک باقاعدہ سپاہی بن گئے تو مدینے سے دور کفار مکہ کی فوجی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ ایک مرتبہ آپ دشمن کی نقل و حرکت معلوم کر رہے تھے کہ ایک دشمن نے اچانک آپ کی طرف تیر پھینکا اور آپ کو اس سے مقابلہ پیش آ گیا، چنانچہ آپ نے بھی ایک تیر چلایا۔ یہ گویا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت اور حفاظت کے لیے پہلا تیر تھا جو آپ کے ترکش سے نکلا اور دشمن کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یہی وہ ایام تھے جن میں حضرت سعد بن وقاص کو قدرت الہی کی طرف سے سپاہیانہ تربیت ملی اور آپ خطرات کا مقابلہ کرنے کے عادی ہو گئے۔ پھر جب جنگ بدر کا معرکہ قتال و جدال گرم ہوا تو اس میں آپ کی تلوار منج گئی۔ آپ اس لڑائی میں اس حد تک لڑے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے، اوسان خطا ہو گئے۔ دشمنان اسلام کے کئی بڑے بڑے افسروں اور بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر جب جنگ احد ہوئی تو اس وقت حضرت سعد بن وقاص ایک تجربے کار اور آزمودہ کار سپاہی بن چکے تھے۔ آپ کو معرکہ سر کرنے کی بہت عمدہ مشق ہو گئی تھی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی ماہرانہ سپہ سالاری سے جنگ احد میں اسلام کے دشمنوں پر کاری ضرب لگائی، تیروں کا می برسایا۔ خود پیغمبر اسلام اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔
حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی قابلیت و صلاحیت کی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مبارک زمانے میں لوگوں پر داغ بیٹھ گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی ایام تک تو آپ کو ایک ممتاز مجاہد اولو العزم سپاہی تسلیم کیا جا چکا تھا۔ پھر جب شکست خوردہ ایرانیوں کی سازشوں اور شورشوں کے باعث مسلمانوں کے ہاتھ سے مفتوحہ علاقے نکل گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایرانیوں نے ان کے اس حکم سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے جس میں عراق کی فتح کے بعد اسلامی فوج کو آگے بڑھنے اور اسلامی سرحدوں میں توسیع نہ کرنے کی اطلاع دی گئی تھی، تو اس نازک ترین موقع پر متفقہ رائے سے حضرت سعد بن وقاص ہی کو اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ ایران کی جانب مسلمانوں کی مزید پیش قدمی کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی نوعیت صرف دفاعی تھی، جارحیت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی خارجہ پالیسی پر قائم رہے جسے اسلام کے دشمن رومیوں اور ایرانیوں کی سرکوبی کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں وضع کیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ فتح عراق کے بعد جو نتیجہ ہے، دین اسلام اور ملت اسلامیہ کی مدافعت اور حفاظت کے لیے جہاد کا، حضرت عمر فاروق نے مجاہدین اسلام کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا اور مسلمانوں کو ایران کی طرف مزید پیش قدمی کی اجازت مانگنے پر بقول ایک مغربی مفکر ولیم کے یہ کہلا بھیجا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ عراق و عرب کے درمیان آتشی پہاڑ حائل ہوں تاکہ نہ تو ایرانی ہم تک پہنچ سکے اور نہ ہم ایرانیوں تک پہنچ سکیں۔ عراق کا میدان ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ میں اپنی قوم کی حفاظت کو ہزاروں مال غنیمت اور فتوحات پر ترجیح دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیال کرتے تھے کہ اب ایرانیوں کا زور ٹوٹ چکا ہے، وہ آئندہ مسلمانوں کو نہیں ستائیں گے، لہٰذا مزید پیش قدمی کرنا مناسب نہیں۔ لیکن پھر جب حضرت عمر فاروق کی خلافت کو 3 سال گزر گئے اور سارا عرب، عراق اور شام کا ملک مفتوح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا اور ایرانی اور رومی اپنے پڑوس میں اسلام کی ایک نئی طاقت یعنی سلطنت کو ابھرتا دیکھ کر بغض و حسد کے مارے انگاروں پر لوٹنے لگے اور باوجود اطاعت کا اقرار کرنے کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور سلطنت اسلامیہ سے بغاوتیں کرنی شروع کر دیں۔ وہ ابتدا ہی سے چاہتے تھے کہ جیسے تیسے بن پڑے اسلام اور مسلمانوں کو حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں۔ تو ان حالات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا حکم واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ مجاہدین اسلام ایران کی طرف پیش قدمی کریں، اتمام حجت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ضروری سمجھا کہ ایرانی بار بار معاہدہ شکنی اور بغاوت کیوں کرتے ہیں، اس کے اسباب معلوم کریں۔ آپ نے مجاہدین اسلام سے پوچھا کہ کیا تم ایرانیوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ تو نہیں کرتے؟ تو انہوں نے بیک زبان ہو کر عرض کیا کہ ہرگز ایسا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اسلامی سلطنت کی سرحدوں کے پھیلانے اور توسیع کرنے سے روکا ہوا ہے، جس کے باعث ایرانیوں کے درمیان ان کا جو بادشاہ موجود ہے وہ انہیں مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ بہکاتا اور بغاوت پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور جب تک یہ صورتحال رہے گی اس وقت تک امن و امان کا قائم ہونا غیر ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ 2 بادشاہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے حتیٰ کہ ایک دوسرے کو نکال باہر کرے گا، لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ ہمیں پیش قدمی کی اجازت دی جائے تاکہ ہم فتنے اور فساد کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینکیں۔ علاوہ ازیں اس موقع پر خود ایرانی نو مسلم ہرمزان نے بھی مسلمانوں کے اس مطالبے کی پرزور حمایت اور تائید کی، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت پا کر حضرت سعد بن وقاص اسلامی لشکر کے ساتھ ایران کی تسخیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت سعد بن وقاص کی فتوحات اور ان کی جنگی مہارت اور جنگوں کے دوران ہونے والے کچھ خاص واقعات کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔